هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اور آگے والی آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ان آیات کو ذرا غور سے سنیے گا، اس میں بہت زیادہ ایک چیز بیان کی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. آیت عام ہے، لیکن اس ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید گھروں میں پڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سنتے ہیں؟ کیا ہم اتنا بھی سنتے ہیں جتنی دوسری چیزیں سنتے ہیں؟ فرمایا جس نے ہمارے اس ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلی سزا دنیا میں ہوگی کہ اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے. اب یہ جو معیشہ ہے عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معیشہ بمعنی معاشرت اور ایک معیشہ بمعنی عشرت، یعنی ایک بمعنی روزگاری، جو رزق آ رہا ہے، جو کاروبار ہے، وہ بھی انسان کی معیشت ہے. معیشت، ہماری معیشت تنگ ہوگی. اور ایک معیشت بمعنی معاشرت، رہن سہن، تعلق داری. معیشہ بمعنی معاشرت، معیشت ہم استعمال کرتے ہیں اپنی اردو میں انسان کے رزق کو، روزی پہ، اس پہ. اور معاشرت بولتے ہیں رہن سہن پہ، تعلقات پہ، اپنے تمدن پہ، اپنے آپ جو رسم و رواج پہ. تو اس کا معنی یہاں دونوں معنی لیے گئے. جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی معیشت بھی اور معاشرت بھی تنگ کر دیں گے. ہو سکتا ہے انسان رہن سہن میں اچھا ہو، لیکن معیشت جو ہے وہ اس کی معاشرت تنگ ہو جائے گی کہ اس کا لیے اور پریشانیاں ہو جائیں گی. روزی موجود ہے، رزق موجود ہے، لیکن معاشرت تنگ ہے. یا ہو سکتا ہے معاشرت اچھی ہے اور معیشت تنگ ہو گئی ہے. یہ اس کے لیے ہے جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا. یہ دنیا کی سزا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والدین اسے نبینا کر کے اٹھایا جائے گا. وہاں رب سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ مجھے کیوں نبینا کیا گیا، میرا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج مجھے کیوں نبینا کر دیے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ وہاں کہے گا تیرے پاس دنیا میں میری ساری آیتیں آئی تھی، نصیحتیں آئی تھی، قرآن آیا تھا، سمجھ آئی تھی، آیتیں سامنے تھی، وہاں تو نے بھلا دیا، بھول گیا میرا کوئی رب ہے، کوئی میرے سامنے رب کی نصیحتیں ہیں، آیتیں بھول دیا. جب وہاں پہ بھلا دیا گئے ہو تو وہ آج تجھے اسی طرح بھلا دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے اس سے معنی یہ بھی لیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آیات، احکامات پورے مراد ہیں. اس سے جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ آنے کے بعد اسے بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج بھی تیری بات کو نہیں سنا جائے گا، تیری کوئی شکایت نہیں سنی جائے گی، تجھے جو ہے اسی طرح بھلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ اسی طرح سزا دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جو ہے وہ حد سے آگے گزرتے ہیں، جو ہماری آیات میں اسراف کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اب رب کی آیات پہ، ان کی سزا یہی ہوتی ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب نہایت سخت ہے، اشد، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.